اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو ہمارا ڈیجیٹائزیشن کا ایجنڈا ہے، کیونکہ 21ویں صدی میں صرف ہم نہیں ہیں، 2021 میں 21ویں صدی کو بھی گزرے ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں۔ پشاور میں انٹرنیٹ 1995 میں آیا تھا، 26 سال پہلے۔ تو جیسے کامران نے مجھے وہ فیڈ بیک دی اور خود ایز آئی ٹی منسٹر بھی انہوں نے تقریباً سال گزارا، دیکھیں 2-3 چیزوں کو یہ ہٹ کر رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہو کیا رہا ہے، میں سیکرٹری فائنانس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ گورنمنٹ میں جو ہماری KPRA خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ہے اور ان کے جو ہیڈ ہیں فیاض علی شاہ صاحب، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز یہ بھی ان کے آؤٹسٹینڈنگ کام کی ایک لڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ آج جو مہمان آئے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک سے، ون لنک سے، پرال سے، جن کی مدد سے یہ ہو سکا، آج وہ دن ہے جو ہمارا یہ آن لائن سسٹم آیا ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ ان کے لیے ایک پورٹل کھل گیا جس سے وہ گورنمنٹ کی ساری پیمنٹس جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں، کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں، جس کا مطلب کہ نہ کوئی رینٹ سیکنگ ہو سکتی ہے، نہ کوئی آپ سے پیسے مانگ سکتا ہے، آپ کا ٹائم بچتا ہے، گورنمنٹ کے پروسیسز آسان ہوتے ہیں۔ تو بہت سے فائدے ہیں اس کے، پہلی چیز۔ اور حالانکہ اس ٹائپ کا سسٹم سندھ میں، پنجاب میں، وہ ہم سے زیادہ بزنس اورینٹڈ صوبے ہیں، وہاں پہ پہلے سے تھا، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا بھی، اور میں پورے ملک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار اس دور میں اس گورنمنٹ میں خیبر پختونخوا کے لیے ریونیو جنریشن، ایز آف ڈوئنگ بزنس، ڈیجیٹائزیشن اور گڈ گورننس ان دا کانٹیکسٹ آف دا 21st سینچری، یہ ساری پرائیورٹیز ہیں، رائٹ۔ تو جو سب سے پہلا جو ادارہ ہے جس نے اس آن لائن پورٹل کو سبسکرائب کیا ہے وہ ہماری ریونیو اتھارٹی ہے، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی، جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے نیچے ہی آتی ہے اور جس کو فیاض علی شاہ صاحب جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ فیاض علی شاہ صاحب کی اور ان سے پہلے جو ڈی جی تھے طاہر اورکزئی صاحب اور ساری جو KPRA کی ٹیم ہے، ان کو میں خاص طور پہ اس لیے مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے جو ہماری سیلز ٹیکس آن سروس کی ریونیو جنریشن تھی وہ تقریباً 10 ارب تھی، اور 3 سال سے 10 ارب سے وہ نہیں بڑھ رہی تھی۔ 2018 کے الیکشنز کے بعد جب موقع ملا تو پہلی میٹنگ میں ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہوگی۔ ایک چھوٹا صوبہ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کی ترقی کے سفر میں ہم باقیوں سے 2 قدم اور لیں۔ تو جہاں پہ 2 سال پہلے ہماری ریونیو جنریشن 10 ارب تھی، اس سال انشاءاللہ وہ ریونیو جنریشن جو ہے وہ 21 ارب کو ٹچ کرے گی، بیٹ کرے گی، اور کوشش ہم کریں گے کہ 22 ارب تک پہنچ جائے۔ ٹارگٹ ہم نے 20 ارب کا رکھا تھا، جو کہ 2 سال میں ریونیو کی ڈبلنگ ہو جاتی، جو کہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اور پچھلے سال کووڈ کے ایفیکٹ کے باوجود خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے اپنی ریونیو جنریشن 10 ارب سے 17 ارب تک بڑھائی۔ تو انشاءاللہ اگر اس سال ہم تقریباً 22 ارب بنانے میں کامیاب ہوں گے تو یہ 2 سال میں تقریباً 120% کی گروتھ ہوگی، جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوئی ہو، اور خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ریونیو کا پوٹینشیل کم ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کی اہمیت کیا ہے پبلک کو بتانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں جو ہمارا سب سے پائنیئرنگ پروگرام ہے، سب سے بڑا پروگرام ہے صحت کارڈ۔ صحت کارڈ کی اینول کاسٹ آتی ہے 20 ارب، قبائلی اضلاع اور سیٹل ڈسٹرکٹس کو ملا کے۔ اس ریونیو کے بغیر بھی ہم گزارا کر رہے تھے، لیکن جب ہماری یہ 20% 30% ایئر آن ایئر گروتھ ہوگی تو اس کا مطلب کہ ہم صحت کارڈ کو بھی فائنانس کر سکتے، سسٹینبلی فائنانس کر سکتے، اور ایسے مزید بھی انٹرونشنز کر سکتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی پرفارمنس کا اور اس کے ساتھ
पूरे मुल्क को जो टैक्स रेवेन्यू से जो बेनिफिट होता है उसके बारे में बताना चाहता था। ये भी मैं आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी की ये परफॉर्मेंस पिछले 2 साल में टैक्स रेट्स सिर्फ कम करके मिली है। जो इनके 54 टैक्स के हेड्स हैं, 54 टैक्स के हेड्स हैं, उसमें 30 से ज़्यादा पे इन्होंने रेट्स कम किया, लेकिन रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा की है। इस साल भी उनकी रेवेन्यू 15.5 अरब, मार्च के एंड में, जो कि पिछले साल 13 अरब थी इस वक्त ईयर टू डेट। और अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ आप देखें वन ऑफ पेमेंट्स को हटा के, तो इस साल भी तकरीबन 30% की ग्रोथ है, बावजूद इसके कि कोविड से माशरा मुतासिर हुआ है, इकॉनमी मुतासिर हुई है। लास्ट इसमें रेवेन्यू अथॉरिटी के लिहाज से जो हमारे टैक्स फाइलर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत है, बिकॉज़ फ़िज़िकल टैक्स पेमेंट के बजाय जो हर महीने करनी पड़ती है, अभी मोबाइल फ़ोन से ही, अपने क्रेडिट कार्ड से ही जो है वो अपना मंथली टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं, 2 मिनट में पे कर सकते हैं। पहले भी हम जो है टैक्स पेयर्स के लिए सहूलतें देते रहे हैं, और इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी, जो कि सूबे की ओन सोर्स रेवेन्यू का तकरीबन 50% हिस्सा जो है 40 से 50% कंट्रीब्यूट करती है, ये मज़ीद भी प्रोग्रेसिवली कोशिश करेगी कि पूरे मुल्क में सबसे आगे हो। आज सेक्रेटरी फाइनेंस को ये भी डायरेक्शन दी है कि खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी तो इब्तिदा है। हमें पता है कि पंजाब में इसी सिस्टम पे 17 टैक्स जो है वो दिए जाते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और जो फ़ीस हैं, जैसे हम सेहत कार्ड में ट्रेंड सेटर्स बने, बताया इनको कि जितने भी महकमे हैं उनके साथ काम करें ताकि हम इसमें भी जो है वो पहल करें, और जो हमारा छोटा सिस्टम है और रिलेटिवली छोटी गवर्नमेंट है और ब्यूरोक्रेसी में रेड टेप रिलेटिवली कम है, तो उसका फ़ायदा लेते हुए हम मज़ीद आसानी पैदा करें मुख्तलिफ़ सर्विसेज के लिए, और उसमें भी सबसे आगे जाएं, ताकि यहाँ पे बिजनेसेस के लिए और सिटीजन्स के लिए शफाफियत की पैराडाइम शिफ्ट भी हो और ईज़ ऑफ बिज़नेस की भी हो। तो नॉर्मली हालांकि इस टाइप के जो है हम टिपिकली टैक्स और रेवेन्यू पे बात नहीं करते, लेकिन याद रखें मुल्क चलते हैं पैसों से। हमारी रेवेन्यू जनरेशन रोबस्ट होगी तो हम बड़े डिसीजंस ले सकेंगे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए वो स्टेप्स ले सकेंगे जो तरक्की याफ्ता मुल्क लेते हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विज़न के मुताबिक, कि चीफ़ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब की लीडरशिप के नीचे हमारी जो दिन रात मेहनत है वो अभी पे ऑफ कर रही है, और हम बाकी पाकिस्तान के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक मिसाल बन रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत बहुत शुक्रिया।